معراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے. کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے. اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں. روایات کے اختلاف تو آپ پوچھئے نہیں. وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ تھا. کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ تاریخیں اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر. بہرحال اس قصے کو چھوڑ دیجئے. کعبے سے نہیں آپ گئے، کعبے میں سو رہے تھے. کعبے سے پہلے بیت المقدس میں براق کے ذریعے گئے ہیں. بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف. واپس بھی وہیں آئے، وہاں سے پھر براق سے مکے میں. تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں. بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ. خدا حکم دینے والا کہ 50 نمازیں، رسول اللہ اس کو تحفتاً قبول کر کے واپس آنے والے. نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ کی امت سے یہ نہیں پڑھی جائیں گی. معاذ اللہ، نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑھی جائیں گی، نہ حضور جنہوں نے یہ تحفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے. احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے اوپر آپ نے وہ بات مانی تو پھر تشریف لے گئے. اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ 10 کم کر دیں. خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے. یہ نقطے بڑے غور طلب ہے عزیزان من. پھر تشریف لے گئے. یعنی آپ سوچئے کہ احکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے، ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی تھیں. حضور کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا رہا؟ قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں. تمام رسولوں کو ہم رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے. فضیلت کے قائل ہیں ہم، اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے، اقتداء میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے. اس کا تو خاص طور پہ ذکر نہیں آیا، وہ تو بات رہی مبہم. متعین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو تحفتاً قبول کرنے والے، دونوں کو احساس نہیں ہوا کہ ناممکن العمل ہے ایک حکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں اس کا احساس ہوا. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے. پھر وہ حکم ہوا تو واپس تشریف لائے. اور اس کے بعد آخری بات جو تھی، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو وہ کم ہو رہی تھی نا نمازیں، تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی. وہاں یہ بھی ہے اس میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں، مجھے اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے، لیکن امت پڑھ نہیں سکے گی. اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کہ بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا، چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لیے آسان تو ہو جاتا پڑھنے کے لیے. اب تک وہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کی عظمت، ختم نبوت، قرآن کی روح سے اسلام آیا. آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا. تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے. خود یہودیوں کو بار بار یہ تاکید کی، حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس نبی کی نبوت پر. قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے. قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا. تمہاری امت
اس دین کا اتباع کرے گی، اس رسول پر ایمان لائے گی، تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی، ورنہ نہیں مل سکیں گی۔ یہ مقام ہے اسلام کا بحیثیت دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول کے۔ دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے، ہاتھو برہانکم، کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لیے، اس قرآن پر، اس نبی پر، اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لیے۔ دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لا برہان لکم، قرآن نے 7 دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی۔ دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کی کتب احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں، جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی وہ اونچا ہو گیا۔ نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں۔ ان کتابوں میں کیسے آئیں یہ میرا کام نہیں تفحص کرنے کا۔ روایات منہ سے بول رہی ہیں کہ یہ حضور کی یا خدا کی طرف سے ارشاد فرمودہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سازش ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، انہوں نے اپنا، میں وہ کہہ رہا ہوں، اپنا رسول، اپنا نبی ان کی جہت سے، ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے رسول کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان پہ ہیں۔ یوں ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا ادیان میں مقابلہ کرتے، کوئی دلائل پیش کرتے، انہوں نے کہا صاحب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے گا۔ ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا، معاف رکھیے ماں کا کہہ دیا میں نے، آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ نبی کا نبی سے مقابلہ کر لیجئے۔ ہمارا نبی آسمان پہ زندہ موجود ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، تمہارا نبی تہ خاک ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر یہ ان کا دعویٰ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ میاں یہ تمہارا دعویٰ ہے، ہمارا تو نہیں، یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی کتب روایات کے اندر درج کر دیجئے۔ اب آپ کے ہاں حیات و وفات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں، وہ آپ کے ہاں کے عقائد ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے انکار کرنے والا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ عزیزان مان۔ قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا تھا۔ آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں، اور پھر اس کے بعد اب اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا، مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑا ہوا ہو، یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو، معلوم نہیں کس طرح ان میں آئیں۔ لیکن بہرحال یہ جو 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی یہ ہیں، ان تمام میں یہ روایات موجود ہیں۔ اور ان روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے، مثلہ معہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث